مفتی صاحب، ہمارے علاقے میں لوگ کسی سے قرض لیتے ہیں تو قرض دینے والا کہتا ہے کہ مجھے پیسوں کے بجائے 3000 روپے من کے حساب سے گندم دینا، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو اس کو آپ قرض ہی ادا کریں واپس۔ آپ کو کسی نے 10,000 دیے ہیں تو آپ اس کو اتنا قرض ادا کریں۔ اگر وہ گندم کہتا ہے تو گندم میں ریٹ متعین کرنا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ 3000 کے اعتبار سے مجھے گندم دینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ مشکوک چیز ہے۔ آپ سے گندم مانگ رہا ہے تو جتنا اس نے قرض دیا ہے، 10,000 دیے، 20,000 دیے، جب گندم آئے گی تب اس کو گندم کا جو اس وقت ریٹ ہوگا اس اعتبار سے آپ اس کو ادا کریں۔ اگر ایسے نہیں مانتا تو اس کو اپنی رقم دے دیں۔ یہ مشکوک چیز ہے کہ آپ کو کوئی قرض دے اور وہ متعین کرے کہ 3000 روپے میں من کے حساب سے میں لوں گا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں جبر ہے، زبردستی ہے، اور کس کو کیا پتا کہ گندم کتنی آئے گی؟ مبہم چیز ہے نا، ابھی تک گندم فصل کے اندر ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے گھر میں نہیں ہے، ایک مبہم چیز ہے، پتہ نہیں برسات کی وجہ سے خراب ہو جائے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، کم ہو زیادہ ہو، کیا پتہ؟ آپ اس کو یا تو پیسے دے دیں یا جو اس وقت گندم کا ریٹ ہوگا، جب گندم آپ کے گھر میں آ جائے اس وقت اس ریٹ کے حساب سے آپ اس کو گندم دے دو۔ لیکن 3000 والی جو شرط ہے یہ شرط جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب، عورت کے جنازے کو کوئی غیر محرم مرد کندھا دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ ہمارے علاقے میں اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے، چاہے محرم مرد ہو یا غیر محرم مرد ہو، وہ جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے، عورت کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ جنازہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ثواب حاصل کرنا۔ کندھا دینے کا مقصد کیا ہے؟ ثواب حاصل کرنا۔ جس طرح جنازے میں اس کو ثواب حاصل کرنے کا حق ہے تو کندھا دینے میں بھی اس کو ثواب حاصل کرنے کا حق ہے، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ باقی جہاں تک پردے کی وجہ سے، اگر یہ اشکال آپ کو پردے کی وجہ سے ہوا ہے کہ عورت ہے، تو دیکھیں اسلام میں عورت کو پردے کا حکم ہے۔ کس چیز کا پردہ کرے؟ یہ کبھی سمجھا ہے آپ نے؟ نمبر 1، اپنے جسم کا پردہ، اپنے جسم کو چھپائے، اس کا جسم کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھے۔ نمبر 2، اس کی آواز کا پردہ، آواز کا بھی عورت کے لیے پردہ ہے۔ ہمارے علاقے میں عورتیں چیخ چیخ کر باتیں کرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں آخری صف میں، تو اس وقت عورت اگر لقمہ دیتی نماز کے لیے، مثلا نماز میں کوئی غلطی ہو جائے رکوع میں یا سجدے میں، تو عورت آواز نہیں دیتی تھی بلکہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اشارہ دیتی تھی کہ یہ رکن نہیں ہے، مطلب کہ ان کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ تو ان دو چیزوں کا پردہ ہے۔ اور جب جنازہ آپ کندھا دیتے ہیں تو کندھے میں میت کا جسم آپ کو نظر آ رہا ہے، جسم تو اس کا کفن میں محفوظ ہے، جسم کا اس کا پردہ ہوا ہے، اور اس کی آواز کا بھی پردہ ہے کیونکہ میت بات نہیں کر رہا، تو پھر کیا حرج ہے؟ اگر آپ کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس کا وزن اٹھا رہے ہیں، بعض لوگ بہت زیادہ متقی ہوتے ہیں، شریعت میں بھی متقی کی لمٹ ہے، آپ حد سے نہ بڑھیں۔ اگر آپ کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس میت کے اس جنازے کا وزن پتہ چلے گا، تو شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں میت کو کندھا دینے کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ 40 قدم تک کندھا دے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ محرم کندھا دیں، غیر محرم کندھا نہ دیں، کہیں منع نہیں ہے۔ اگر وزن والا مسئلہ ہے تو یاد رکھیں، جب حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تھی، جب ایک سفر میں ایک جگہ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا، یعنی وہاں قیام کیا کچھ دیر کے لیے، تو وہاں پر حضرت امی عائشہ کا ہار گم ہو گیا، منافقین نے اس پر تہمت لگائی، تو وہ حضرت امی عائشہ پیچھے رہ گئیں۔ اب جو صحابہ حضرت امی عائشہ کی ڈولی اٹھا کر جا رہے ہیں، پہلے خواتین ڈولی پر سفر کرتی تھیں، تو صحابہ کو پتہ کیوں نہیں چلا کہ حضرت امی عائشہ ڈولی میں نہیں ہے؟ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ وزن، یعنی مفسرین فرماتے ہیں جو اس کے شرح کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت امی عائشہ کے جوانی کے دن تھے، اس وقت حضرت امی عائشہ جسیم نہیں تھی، وزنی نہیں تھی، ہلکے پھلکے وزن کی تھی، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ڈولی میں ہے یا نہیں ہے۔
اب یہاں بتائیں کہ جن صحابہ نے ڈولی اٹھائی ہوئی تھی کیا وہ حضرت امی عائشہ کے بھائی تھے یا حضرت امی عائشہ کا والد صاحب تھا، حضرت ابوبکر نے اٹھائی ہوئی تھی؟ وہ غیر محرم صحابہ تھے نا۔ تو عورت کے جنازے کو غیر محرم مرد اٹھا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی یہ ہے کہ کوئی غیر محرم مرد کسی عورت کے میت کو، چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ چہرہ نہ دیکھنے دیں، لیکن کندھا دینے سے آپ نہیں روک سکتے۔ ہاں اگر آپ زیادہ ہیں، محرم رشتہ دار زیادہ ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں اٹھاتے تو نہیں اٹھائے، لیکن پابندی شریعت میں کہیں نہیں ہے اس چیز کی۔ مفتی صاحب، کیا شوہر اپنی بیوی کی میت کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں؟ جب عورت وفات ہو جائے تو اس کے بعد شوہر اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے جسم کو بغیر کپڑے کے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کپڑا حائل ہو، کفن دیا گیا ہو تو اس کی میت کو قبر میں اتارنے کے لیے شوہر بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن اس کے جسم کو بغیر کپڑے کے ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے شریعت نے شوہر کو غسل دینے سے بھی منع کیا ہے۔ جب وفات ہو گئی تو اب شوہر عورت کو غسل نہیں دے سکتا۔ باقی جہاں تک یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا ہے، ایک حدیث پاک میں ہے، تو یاد رکھیں اس میں حضرت علی نے خود غسل نہیں دیا۔ اس حدیث کو لوگوں نے سمجھا صحیح نہیں ہے۔ وہاں مطلب یہ ہے کہ غسل دینے والی خواتین تھی، حضرت علی نے ہیلپ کی ہے، پانی بھر کے دیا، کپڑا اٹھا کر دیا، یہ ایک تعاون ہے، مدد کرنا ہے۔ غسل دلوانے میں مدد کرنا الگ چیز ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے غسل دینا یہ ایک الگ چیز ہے۔ بیوی فوت ہو چکی تو اب اس کے بعد اس کا شوہر اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یاد رکھیں یہ بات، بغیر حائل کپڑے کے۔ باقی اس کو قبر میں اتارنے کے لیے اس کے میت کو اٹھا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔